بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب ہم سبق شروع کر رہے ہیں اور آج سبق پڑھیں گے ضمائر کو لے کر۔ جملہ اسمیہ میں ضمیروں کا استعمال۔ ضمیروں کی تعریف سمجھ لو۔ ضمیر نام کی جگہ بولی جاتی ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ احمد اسکول گیا، پھر وہ اسکول سے آیا، پھر اس نے کھانا کھایا۔ تو یہ جو میں نے وہ اور اس بولا ہے، یہ ہماری زبان میں ضمیر ہے۔ اگر میں نام ہی بولتا ان کی جگہ تو کلام کے اندر روانی اور خوبصورتی نظر نہ آتی۔ مثال دیتا ہوں، احمد اسکول گیا، احمد اسکول سے آ کر کے سو گیا، احمد نے کھانا کھایا۔ یہ جگہ جگہ احمد 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 کی تکرار دکھائی دے رہی ہے، یہ کلام میں گویا کہ روانی کو ختم کر رہی ہے۔ تو اس لیے جو ہے ضمیروں کا استعمال ہوتا ہے، ضمیر نام کی جگہ بولی جاتی ہیں، اس سے کلام کے اندر خوبصورتی اور روانی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضمائر کو استعمال کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب کسی کے تعلق سے بات ہوگی تو وہاں ضمیروں کا استعمال تو ہوگا ہی۔ اب چاہے حاضرین میں سے ہو یا غائبین میں سے ہو یا متکلمین میں سے ہو، تو یاد رہے اگر ہم ضمیروں کو اچھے سے جانتے ہوں گے تو قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی ضمیروں کا استعمال ہوا ہے ہم آسانی سے اس کو سمجھ بھی پائیں گے اور پڑھ بھی پائیں گے، اور جس وقت ترکیب کو کہا جائے گا تو ترکیب بھی اچھے سے کر پائیں گے۔ تو اب ہم ضمیروں کو سمجھ لیتے ہیں کہ نقشے کے ذریعے سے ہم ضمیروں کو سمجھیں گے اسی پیٹرن کے مطابق، رفع نصب جر کے مطابق۔ رفع نصب جر۔ سب سے پہلے تو واحد مذکر غائب۔ اچھا، اور زبانوں میں تو ضمیریں جو ہیں زیادہ نہیں ہوتی، لیکن یہ عربی بڑی انصاف پسند زبان ہے۔ ایک کے لیے ایک، دو کے لیے تثنیہ، اور دو سے زیادہ کے لیے جمع استعمال کرتی ہے۔ پھر وہ جمع میں، جمع کی کیٹیگری میں چاہے 1,00,000 آدمی شامل کر لو چاہے 1,00,00,000۔ واحد مذکر غائب، یا تو کوئی ایک غائب ہوگا تثنیہ مذکر غائب، دو غائب ہوں گے، جمع مذکر غائب۔ عربی میں واحد کے لیے ہوا ہے، کیا ہے؟ ہوا، یعنی وہ ایک مرد، اور نسب آتی ہے اس کی ہو، جر بھی اس کی ہو آتی ہے۔ دو کے لیے بولتے ہیں ہما، کیا بولتے ہیں؟ ہما، ہما، ہما۔ اچھا مجھے یہاں یہ بتائیں، میں یہ جو لائن ہے اس کو معرب منصرف کہوں یا معرب غیر منصرف کہوں یا مبنی کہوں؟ مبنی اسماء ہیں۔ دیکھو ضمیر بھی اسم ہی ہے کیونکہ وہ اسم کی جگہ بولی جا رہی ہے نا، اور جمع آتی ہے اس کی ہم، ہم، اور آگے ہم۔ یا تو کوئی ایک غائب ہوگی، اسے کیا بولتے ہیں؟ واحد مؤنث غائب، یا دو غائب ہوں گی تو تثنیہ مؤنث غائب، یا ساری کی ساری غائب ہوں گی تو کیا کہیں گے؟ جمع مؤنث غائب۔ غائب سے مراد تھرڈ پرسن ہوتا ہے۔ یا دیکھو جب ہم بات کرتے ہیں تو بات کرنے والا متکلم ہوتا ہے، اور جس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ حاضر کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو متکلم اور حاضر تو موجود ہیں، لیکن جس تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے اسے غائب کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا نا؟
غائب کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جادو ہو گیا بالکل، کہ وہ دکھائی دینا ہی بند ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ غائب کا مطلب ہوتا ہے کہ تیسرا بندہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ ہیا، ہاں ہاں، ہما ہما ہما، ہن ہن، اور یہ ہن۔ یہ نقشہ ہے غائبین کا۔ کن کا نقشہ ہے؟ غائبین کا۔ یا تو کوئی ایک مرد غائب ہوگا تو رفع میں ایسے رہے گا، نصب یہ آئے گی اور جر بھی یہ آئے گی۔ ہما یہ مبنی اسما ہے، تینوں سیم ہے بالکل، اسی طرح ہم ہے۔ ہیا، ہا ہا، ہما ہما ہما، یہ بھی سیم ہے، گویا مبنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مبنی ہو گئے ہیں، یہ دو لائنیں آخر کی اور یہ دو لائنیں یہاں آخر، تو یہ مبنی ہو گئے ہیں۔ اب ہم ان کو جملوں میں سمجھتے ہیں۔ ہمیں کہنا ہے وہ آدمی نیک ہے، تو کیسے کہیں گے؟ وہ ایک شخص مرد نیک ہے، تو کیسے کہیں گے؟ ہوا صالح۔ اب آپ یہاں غور فرمائیے، یہاں تو الف لام تعریفی نہیں ہے، یہاں پر الف لام تعریفی تو نہیں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ اس پر الف لام تعریفی ہو، تو یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ کیا ہے یہ؟ اور یہ خبر ہے، تو خبر تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ صالح نکیرہ ہے۔ مبتدا کے بارے میں آپ کنفیوز ہو رہے ہوں گے۔ ہم نے آپ کو جب شروع میں جو سبق پڑھائے تھے، سبق نمبر 2 غالباً، تو اس میں ایک لائن بنا کر بتائی تھی کہ دیکھو جو اس کیٹیگری میں آئیں گے وہ سب معرفہ ہوں گے، تو اس میں ضمیر ہمیشہ یاد رکھیے گا معرفہ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ یہ رفع والی جو لائن ہے نا، یہ معرفہ رہتی ہے ہمیشہ۔ تو ہوا کیا ہے؟ کس لائن میں سے ہے؟ دیکھو رفع والی لائن میں سے ہے، تو معرفہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جب یہ معرفہ ہے تو خبر کیا ہوئی؟ تو کیا بن گیا ہے؟ جملہ اسمیہ بن گیا۔ اچھا وہ نیک ہے، وہ دونوں نیک ہیں، ہما صالحان۔ اچھا وہ سب مرد نیک ہیں، ہم صالحون۔ اچھا وہ ایک مؤنث نیک ہے، ہی صالحۃ۔ اچھا وہ دونوں مؤنث نیک ہیں، اور وہ ساری کی ساری عورتیں نیک ہیں۔ یہ ہم نے ایزی کر کے آپ کو، جتنا آپ کا علم ہے گویا آپ کے علم کے مطابق آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے؟ زیادہ ٹف مثالیں ہم نہیں لائے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ نحویین کی اصطلاح سے بالکل ہٹ کر تمہیں پڑھا رہے ہیں۔ دیکھو اگر نحویین کی اصطلاح کے مطابق تمہیں پڑھائیں تو بھاری بھرکم اصطلاحات ہیں، گویا کہ بچے عام طور سے ان کو سمجھنے سے عاجز رہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے تاکہ بچوں کے اندر سمجھ کا مادہ پیدا ہو، تاکہ بچے جو ہیں عربی زبان سے جو ہے وابستہ ہوں اور اس سے جو ہے اس کو سمجھیں اور اس سے محبت پیدا ہو، تو اس لیے جو ہے بالکل آسان اصطلاحات استعمال کی جا رہی ہیں۔ اچھا ہم اب نصب والی لائن کو پڑھ لیتے ہیں۔ ہمیں کہنا ہے بے شک وہ مرد نیک ہے، بے شک وہ نیک ہے، تو کیسے کہیں گے؟ یہ تو ہم نے رفع کی مثالیں لی ہیں، کون سی لی ہیں؟ رفع والی جو لائن ہے،
अब नसब वाली लाइन को पढ़ लेते हैं, तो कैसे कहेंगे? इन्नहु सालिहुन। अच्छा, बेशक वो दोनों नेक हैं। इन्नहुमा, और बेशक वो सब नेक हैं। हाँ, इन्नहुम सालिहुन, बेशक वो एक मुअन्नस नेक है, तो कैसे कहेंगे? इन्नहा सालिहतुन, बेशक वो दोनों, और अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि दो चीजें कॉमन हैं, हुमा हुमा। तो आपको कैसे बताइए कि ये वाला हुमा जो है मुज़क्कर है या मुअन्नस है? सालिहतानी से खबर से पता चल रहा है। हुमा सालिहानी, यहाँ सालिहानी से पता चल रहा है। इन्नहुमा में इन्नहुमा इन्नहुमा, तो ये वाला इन्नहुमा मुज़क्कर है या मुअन्नस है? कैसे मालूम हुआ? खबर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला नक्शा हमने पढ़ लिया है, इसको अपने जहन के अंदर आप नक्श कर लीजिएगा ताकि बात आपको अच्छे से समझ में आए। अब हम जो है हाजिरीन को पढ़ते हैं। अपनी कॉपी पे नक्शा जरूर बना लीजिएगा। वाहिद मुज़क्कर हाजिर, या तो कोई एक हाजिर होगा। तस्निया मुज़क्कर हाजिर, या दो हाजिर होंगे। जमा मुज़क्कर हाजिर, या सब हाजिर होंगे। वाहिद मुअन्नस हाजिर, या तो कोई एक हाजिर होगी, या दो हाजिर होंगी, या सारी हाजिर होंगी। ठीक है, तो वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए क्या आता है? आवाज से बोले सब। अंता। और नसब क्या आती है? का। काफ मुतहर्रिक मफ्तू आता है, और जर भी का। इसी तरह तस्निया आती है अंतुमा, क्या आती है? हुमा हुमा। अंतुम तुम। और वाहिद मुअन्नस हाजिर के लिए क्या आता है? अंती। आवाज ही बता रही है अंती। ता मुतहर्रिक मकसूर होगा, अंती। और की, और यहां भी भाई जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुझे जजा दे। तो काफ का जबर बता रहा है किसके लिए है, और जज़ाकिल्लाह तस्निया मुअन्नस हाजिर क्या आएगी? बोलो। अंतुमा, क्या आएगी? अंतुमा। और ये कुमा वही बिल्कुल सेम है, और कुमा सेम है। अच्छा, अंतुन्ना क्या आएगी? जमा। हाँ, अंतुन्ना। और ये कुन्ना कुन्ना। अब हम इनको मिसालों में समझ लेते हैं। तू नेक है, तो कैसे कहेंगे? अंता सालिह, तुम दोनों नेक हो। जी, और तुम सब नेक हो। जी, तू मुअन्नस नेक है,
جب عربی کہیں پر لکھی ہوئی ہوگی تو غیر معرب ہوگی، اعراب نہیں ہوں گے اس پر، تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ انتا انتا، لو میں لکھ دیتا ہوں، ایک مثال دے دیتا ہوں، مذکر اور مؤنث ان میں سے کون سا ہے؟ اچھا یہ مذکر ہے، یہ انتا ہے، اور یہ انتی ہے، آپ نے کیسے پہچانا یہ انتا ہے؟ خبر سے، اور اس کو کیسے پہچانا؟ خبر سے، جبکہ یہ غیر محرم ہے، اعراب نہیں ہے اس کے اوپر، تو الحمدللہ اس طرح سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ انت صالحۃ، اور تم دو مؤنث نیک ہو تو کیسے کہیں گے؟ انتما صالحتانی، اور انتنا صالحہ۔ اچھا اب نصب والی لائن پڑھ لیتے ہیں، دیکھو جر والی جو لائن ہے یہ، اس کو ہم پینڈنگ رکھیں گے، اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے جب ہم حروف جارہ پڑھیں گے۔ جی بے شک تو نیک ہے تو کیسے کہیں گے؟ انک صالح، اور بے شک تم دونوں نیک ہو، جی اور تم سب نیک ہو، تو نیک ہے، بے شک تو مؤنث نیک ہے، بے شک تم دونوں مؤنث نیک ہو، اور بے شک تم ساری کی ساری نیک ہو، الحمدللہ یہ ہم نے رفع والی پڑھی اور یہ نصب والی مثالیں پڑھی، امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ دیکھو ہم نے غائبین کو بھی پڑھ لیا، حاضرین کو بھی پڑھ لیا، اب ہم پڑھیں گے متکلمین کو، سمجھے؟ اب جو ضمائر آئیں گی وہ متکلم کے اعتبار سے آئیں گی، کبھی بولنے والا ایک ہوگا، کبھی تثنیہ تو کبھی جمع، کبھی کوئی ایک بولے گا، کبھی دو بولیں گے، اور کبھی سارے ہی بولیں گے۔ یہ جمع کی کنڈیشن کہاں آتی ہے بچوں؟ جب لڑائی ہوتی ہے محلے کے اندر، کہ ادھر سے بھی سارے کے سارے بول رہے ہوتے ہیں اور ادھر سے بھی سارے کے سارے بول رہے ہوتے ہیں، تو جمع والی سچویشن وہاں پیش آتی ہے۔ خیر یہ تو ایک لطیفہ ہوا، اللہ تعالیٰ سب کی لڑائی دنگوں سے حفاظت فرمائیں۔ لڑائی کا منہ بچوں بہت بڑا ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ خاموش ہی رہو، بس اس میں عافیت ہے۔ کہ قرآن کہتا ہے وَالْفِتْنَةُ وَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اچھا میں یہاں ایک بات آپ کو بتلا دوں، یہ جو متکلم کی ضمائر ہیں یہ مذکر اور مؤنث میں سیم ہیں، ان میں الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو واحد متکلم مذکر و مؤنث، اور یہ تثنیہ متکلم مذکر و مؤنث، اور یہ جمع متکلم مذکر و مؤنث۔ اب ہم پڑھ لیتے ہیں انا، کیا اس کے معنی ہے میں،
یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. کبھی آپ فرمانے لگے کہ جی آپ نے تو مد اصلی کا قاعدہ پڑھایا تھا ہمیں کہ الف مدہ مشروط ہے زبر کے ساتھ، تو یاد رکھیے گا اس کو ایسے پڑھیں گے انا. کیا پڑھیں گے بچوں اس کو؟ انا. جی. اور نصب کیا آتی ہے؟ ہاں. اور جر؟ جی. اس کی مثال لیتے ہیں ہم. مذکر کہے گا میں نیک ہوں تو کیسے کہیں گا؟ انا صالح. اور مؤنث کہے گی تو انا صالحۃ. کیا کہے گی؟ چلیے. تسنیہ کیا آتی ہے؟ نحن آتی ہے. کیا آتی ہے؟ نحن. اور نہ جمع کیا آتی ہے؟ نحن. اور یہ نصب نہ اور جر نہ. مرد کہیں گے ہم دو نیک ہیں تو کیسے کہیں گے؟ نحن صالحانی. اور مؤنث کیسے کہیں گی؟ آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ والا نحن مذکر کے لیے بولا گیا ہے اور یہ مؤنث کے لیے؟ خبر سے. یہاں صالحانی ہے اور یہاں صالحتانی. اچھا ابھی ہم رفع والی کو پڑھ رہے ہیں. یہ رفع کس کے اعتبار سے ہے؟ مذکر کی لائن ہے یہ. اور یہ رفع میں یہ مؤنث کو پڑھ رہے ہیں. یہ رفع والی جو لائن ہے نا اس کو پڑھ رہے ہیں. جی. جمع کیا آئے گی؟ نحن صالحون. آپ کو کیسے معلوم ہوا یہ والا نحن جو ہے جمع کے لیے بولا جا رہا ہے؟ خبر سے. چونکہ خبر کیا ہے؟ جمع ہے. خبر سے پتہ چلتا ہے. دیکھو ہم نے بتایا تھا کہ اعراب جو ہے اعراب کا اور ضمیروں کا پتہ چلتا ہے خبر سے. سمجھ میں آیا؟ دیکھو جب ہمیں سیاق و سباق معلوم ہوتا ہے نا تو ہم غلطی نہیں کرتے. مثلا ہماری زبان میں ایک لفظ ہے میں، تو اس میں کو ہم طے کرتے ہیں عبارت کے سیاق و سباق سے، اگلے پچھلے حصے سے، کہ یہ کون سی میں بولی ہے. وہ میں بولی ہے تکبر والی یا خود اپنے بارے میں کوئی بات کی ہے. مثلا میں آیا، اس میں تو بھائی میں آ گئی، تو میں اور میں دونوں سیم ہیں، لیکن وہاں سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہے تکبر کے معنی میں ہے، اور یہاں بذات خود متکلم کوئی بات کہہ رہا ہے. نحن صالحون. اور مؤنث کیا کہے گی؟ نحن صالحات. اب ہم پڑھ لیتے ہیں نسب کو. جی. ایک مذکر کیسے کہے گا میں نیک ہوں؟ بے شک میں نیک ہوں. تو کیسے کہے گا؟ انی صالح. یا وہ یوں کہے گا اننی صالح. کیا کہے گا؟ ہاں جیسے قرآن میں آیا ہے. کیا آیا ہے؟ اننی انا اللہ. بے شک میں اللہ. جی. دو مذکر کیسے کہیں گے؟ یا تو کہیں گے اننا صالحانی، کیا کہیں گے؟ اننا صالحانی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی اسی طرح ہے. اب یہاں جائیے مؤنث کیسے کہے گی بے شک میں نیک ہوں؟ انی صالحۃ. دیکھو یہاں بھی انی ہے یہاں بھی انی ہے. کیسے معلوم ہوا کہ یہ مذکر کے لیے بولی گئی اور یہ مؤنث کے لیے؟ خبر سے. اور دو مؤنث کیسے کہیں گی؟ بے شک ہم نیک ہیں.
इन्नना सालिहतानी, और ये भी इसी तरह है। इन्ना कह लें आप, इन्ना सालिहतानी या इन्नना सालिहतानी। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़मीरों को तो हमने पढ़ लिया और समझ लिया। इसे आप अपनी कॉपी पर एक नक्शा बना लीजिएगा। इसी तरह चूंकि मैंने तो इसे किस्तों में इसलिए लिखा है, बोर्ड पे ज़्यादा जगह नहीं होती है, लेकिन आप ये लिखें वाहिद मुदक्कर गायब, तस्निया मुदक्कर गायब, जमा मुदक्कर गायब, इनकी ज़माइर को लिखें। फिर लिखें आप वाहिद मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस गायब। उसके बाद उनकी ज़माइर को लिखें, फिर हाज़िरीन की लिखें, और फिर मुतकल्लिमीन की ज़माइर को लिखें आप। अब हम कुछ कवाइद आपको समझा देंगे। हमने आपको बताया था कि खबर हमेशा नकीरा होती है, मुब्तदा मारिफा और खबर नकीरा। और फिर आपको ये भी बताया था कि देखो मुरक्कब तौसीफी मुब्तदा कैसे बनकर आता है और खबर बनकर कैसे आता है। आज हम बता रहे हैं कि खबर नकीरा ही नहीं मारिफा भी होती है। चूँकि अब आपके इल्म में इजाफा हो रहा है, तो इजाफे के साथ साथ आपके कवाइद को भी बढ़ाया जा रहा है ताकि आप उलझन में ना आए। क्योंकि जब कोई चीज़ प्रैक्टिस में आ जाती है फिर उलझन नहीं होती। मसलन मैं अगर शुरू में ही कह देता कि मारिफा भी होती है तो तुम बिचल जाते और कंफ्यूज हो जाते, एक उलझन पैदा हो जाती। तो अब फिलहाल जो है आपको बताया जा रहा है, चूंकि अब वो प्रैक्टिस में है तो आपको उलझन नहीं हो रही है, आपको पता है, बल्कि शौक हो रहा है वही इस मारिफा को भी सीखें, इल्म में इजाफा होगा। तो याद रहे, अगर इसमें सिफत हो, यानी कोई खबर ऐसी आ रही है जिसमें किसी की सिफत बयान हो रही हो, ऐसा कोई इसम इस्तेमाल हुआ जो सिफत बयान कर रहा हो, अच्छाई की, बुराई की। मसलन अब तक ये सालिहानी, सालिहतानी, ये सब औसाफी तो बयान कर रहे हैं। तो अगर वो सिफत बयान कर रहा है तो इसमें सिफत अगर है तो वो नकीरा होता है। मारिफा कब होगा इसमें सिफत, वो हम आपको कायदा पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन याद रहे, अगर इसमें सिफत नहीं है तो फिर वो मारिफा होगा। भाई या तो इसमें सिफत आएगी खबर बनकर, या इसमें सिफत नहीं आएगी। जैसे इसमें अलम आ गया, तो मैं आपको बोर्ड पे नक्शे में समझाता हूं। तो पहले हम कुछ मिसाल देखते हैं उर्दू की आसानी के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे हमें कहना है जैद नेक है। क्या कहना है? तो कैसे कहेंगे? ज़ैदुन और ये सालिह। जैद मारिफा है चूंकि इसमें अलम है और मुब्तदा, और सालिहुन क्या है? नकीरा है, खबर है। ठीक है, ज़ैदुन सालिह। इसमें अलम को अलिफ लाम तारीफी की जरूरत नहीं पड़ती है, समझ गए? इसमें अलम को हाँ उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। उमूमन, ये उमूमन का कायदा भी जरा जहन में रखना। उमूमन, अब हमें कहना है बेशक जैद ने एक, तो कैसे कहेंगे? इन्ना ज़ैदन। अलिफ आएगा, है अलिफ आएगा बच्चों, शाबाश। वो तीन इस्तिस्नात याद है तुम्हें जहां अलिफ नहीं आता है? इन्ना ज़ैदन सालिहुन। अब यहां सवाल ये है, यहां ज़ैदुन है, यहां ज़ैदन है, ये क्यों आया है? इन्ना की वजह से ये नसब में आ गई। इन्ना की वजह से मुब्तदा कह में आ गया है, नसब में आ गया है। अब हमें कहना है जैद ही नेक है। देखो, जैद ही नेक है। अभी जो ही है ये भी हरफ ताकीद है, लेकिन ये जो ही है इसका मफहूम पैदा करने के लिए अब इसमें सिफत को कैसे मारफा बनाया जाता है बतौर खबर? इसमें सिफत को बतौर खबर कैसे मारफा लाया जाता है, अब वो देखो आप। ज़ैदुन, ये ज़मीर फासिल लाओ और अलिफ लाम तारीफी देकर
اس طریقے سے زیدن هو الصالح، زید ہی نیک ہے. کیا کہیں گے؟ زید ہی نیک ہے. مومن ہی فلاح پانے والے ہیں، تو کیسے کہیں گے؟ المؤمنون هم المفلحون. دیکھو ضمیر فاصل لائے تو الحمدللہ یہ مثالیں ہمیں سمجھ میں آ گئیں. زید نیک ہے، زید صالح، بے شک زید نیک ہے، ان زید صالح، زید ہی نیک ہے. کیسے کہیں گے؟ زید هو الصالح، مومن ہی فلاح پانے والے ہیں، المؤمنون هم المفلحون. تو یہ ہم ایک مثال اور دے دوں پہلے کہ مبتدا بھی معرفہ اور خبر بھی معرفہ کیسے آتی ہے. میں یوسف ہوں تو کہیں گے انا یوسف. انا کیا ہے؟ اس میں ضمیر ہے، مبتدا ہے، اور یوسف کیا ہے؟ اس میں علم ہے، اور اس میں علم کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. تو ہم نے آپ کو مثال دی تھی کہ دیکھو کبھی مبتدا بھی معرفہ ہوتا ہے اور خبر بھی معرفہ ہوتی ہے. وہ ایسے ہوتی ہے انا محمود، میں محمود ہوں. اسی طرح ہم نے بتایا تھا کہ مبتدا معرفہ اور خبر نکیرہ ہوگی. میں لکھتا جاتا ہوں. یہاں پر خبر کیا ہے؟ معرفہ ہے. کیا ہے؟ اور یہاں پر خبر کیا ہے؟ نکیرہ ہے. اور یہاں پر خبر کیا ہے؟ یہاں پر بھی نکیرہ ہے. اور یہاں پر اس خبر کیا ہے؟ معرفہ ہے مگر ضمیر فاصل کے ساتھ. خبر معرفہ ہے مگر اس کے ساتھ ضمیر فاصل کے ساتھ. اور یہاں پر بھی یہی ہے. تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب میں اس کو آپ کو دوسرے طریقے سے نقشہ بنا کر دکھاتا ہوں تاکہ تم اس کو اپنی کاپی پر بھی لکھ لو اور ان کو بطور قواعد یاد بھی کر لو. دیکھو ہم نے پڑھایا تھا کہ جملہ اسمیہ کے کتنے جز ہوتے ہیں؟ نمبر 1 مبتدا ہوتا ہے، اور نمبر 2 خبر. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، اور خبر نکیرہ. یہ تو سمپل سا قاعدہ ہے. ارے ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرے نمبر پر ہم نے تمہیں کیا بتایا کہ خبر معرفہ بھی ہوتی ہے. خبر کیا ہوتی ہے؟ معرفہ بھی ہوتی ہے. خبر معرفہ بھی ہوتی ہے جبکہ اس میں علم ہو. جیسے انا یوسف، جیسے انا اس میں صفت کو بطور خبر لانا ہو. اس میں صفت کو بطور خبر معرفہ لانا ہو تو خبر پر الف لام تعریف داخل کر کے اس سے قبل ضمیر فاصل لائیں. جیسے زید هو الصالح. ٹھیک ہے. الحمدللہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. یہ قاعدے یاد کر لیجئے گا. یہ عربی کے جملے دے رہے ہیں ہم آپ کو. ان الشرک ضلال مبین وهو ظلم عظیم انت ابراہیم ما انا ابراہیم بل انا محمود هل الاسلام دین حق بلا وهو الصراط مستقیم الدرس سهل لكن هو طويل أليس الفيل حيوانا ضخيما بلى هو حيوان ضخيم جدا أليس الفيل حيوانا ضخيما بلى
हुआ हयवानुन ज़ख़ीमुन जिद्दन अअंतुम खय्यातून मा नहनु बिखय्यातीना बल नहनु मुअल्लिमून इन्नल मरअतैनि सालिहतैनि जालिसतानि इन्नल मुअल्लिमीना वल मुअल्लिमाति मबसूतून लाकिन मा हुम बिमुज्तहिदीन। ये अरबी के हैं, इन्हें कॉपी पे लिखना और इनकी तरकीब करके लाना कि इसमें हरफ इस्तिफ़हाम कौन सा है, ज़मीर कौन सी है, कौन सा लफ्ज़ नकीरा है या मारिफा है, तरतीब से सारी चीज़ लिख करके लाना। ठीक है, तो बेहतरीन अंदाज में इसकी तरकीब करके लाइएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाएँ। उम्मीद है आप अब तक जितने असबाक हुए हैं उनको बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। बच्चों समझ गए कि नहीं समझ गए? अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको इल्म की दौलत से माला माल फरमाए, अपनी पनाह अपना कुर्ब नसीब फरमाए। दुआ पढ़ लीजिए, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व